الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل ومن يأبى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ جل جلالہ کے لیے جو اکیلا اس پوری کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، داتا ہے، دستگیر ہے،
غمیوں کو دور کرنے والا ہے، خوشیاں عطا کرنے والا ہے، دکھیاروں کے دکھ دور کرنے والا ہے، قرض داروں کے قرض اتارنے والا ہے، بیماروں کو شفا دینے والا ہے۔ الغرض کہ پوری دنیا کا نظام جس کے ہاتھ میں ہے، اس اللہ جل جلالہ کے لیے ہر قسم کی حمد و ثنا اور بے شمار بے حد و حساب درود و سلام ہوں امام الانبیاء، فخر الانبیاء، سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی پر، کہ جنہیں اللہ رب العالمین نے اس کائنات کے لیے رہبر و رہنما بنا کر مبعوث فرمایا اور قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے راہ ہدایت اور پیکر حسن جمال بنا کر بھیجا۔ پچھلے جمعے میں اطاعت رسول اور اللہ کی اطاعت کے حوالے سے کچھ باتیں ہم نے سبقاً پڑھی تھی، جس میں ہم نے یہ باتیں سمجھنے کی کوشش کی تھی کہ ہم میں سے کوئی بندہ بھی جب تک اللہ کی یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہ کر لے، اس کی کامیابی ممکن ہی نہیں ہے۔ اور قرآن کی آیت ہے اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لہم الخیرہ، سورہ احزاب کی آیت ہے کہ جب کسی بھی معاملے میں کسی مسلمان کے لیے، کسی مومن کے لیے اللہ کا یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیصلہ آ جائے، اس مومن کے لیے، اس مسلمان کے لیے پھر یہ حلال نہیں ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کے آ جانے کے بعد اس معاملے کے اندر کسی قسم کا تردد کا شکار ہو، اس میں کوئی راہ تلاش کرنے کی کوشش کرے، اس میں کوئی ہیلا بہانہ تلاش کرنے کی کوشش کرے۔ اگر کوئی بندہ ایسا کرنے کی جرت کرتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانتے ہیں، اپنی زندگی اللہ کے حکم اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق گزارنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ رب العالمین سورہ نساء کی آیت نمبر 69 کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اور وہ آدمی جس نے اللہ کی اطاعت کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، در حقیقت یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے اوپر اللہ نے انعام نازل کیا۔ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، یہ ان لوگوں کے ساتھ شامل ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا۔ ان میں سے سب سے پہلے من النبیین، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والا آدمی قیامت کے دن انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ہوگا، یعنی وہ ایمان میں جتنا پختہ ہوگا، جتنا مضبوط ہوگا، اس قدر اس کو مرتبہ ملے گا۔ تو سب سے پہلا مرتبہ اس آدمی کا کیا ہے کہ مع النبیین، مع الذین، فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین، سب سے پہلے جس کا ایمان اس قدر مضبوط ہوگا کہ اس نے ساری زندگی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق گزاری ہوگی، اللہ اسے انبیاء کا ساتھ نصیب فرمائے گا۔ دعا کریں اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ والصدیقین، اور جو تھوڑا ایمان میں کمزور رہے ہوں گے، اللہ ان کو انبیاء کے بعد والے درجے صدیقین کے اندر شامل فرما دے گا۔ والشہداء، پھر اس کے بعد شہداء کا درجہ ان کو ملے گا۔ والصالحین، پھر نیک لوگوں کے درجے میں اللہ اسے شامل فرما دے گا۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کے اندر ہر مسلمان مرد اور عورت کو زندگی گزارنی چاہیے۔ کمی کوتاہی کوئی رہ جائے گی تو اللہ درگزر فرما دے گا، اللہ اسے معاف فرما کے ان 4 شعبوں میں سے کسی ایک شعبے کے اندر اللہ اسے داخل فرما دے گا، جہنم سے وہ بچ جائے گا۔
اللہ نہیں فرماتا قرآن کریم کے اندر کہ وہ لوگ جنہیں جنت میں داخل کیا گیا اور جہنم سے بچا لیا گیا، تحقیق یہ بڑے کامیاب لوگ ہیں۔ جن کو اللہ جہنم سے بچا لے، جنت میں داخل فرما دے، اس سے بڑی کوئی کامیابی کسی انسان کے لیے ہو سکتی ہے؟ آج ہم سب مسلمان مرد اور عورت جتنی محنت کر رہے ہیں، جتنی کوششیں کر رہے ہیں، نماز کی شکل میں، روزے کی شکل میں، زکوٰۃ کی شکل میں، صدقات کی شکل میں، یا جن کو اللہ نے توفیق دی ہے وہ عمرہ کرنے گئے ہوئے ہیں یا جو کر کے آ گئے ہیں، یہ سب کس کوشش میں لگے ہوئے ہیں؟ صرف اور صرف اسی کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے۔ کیا اس کے علاوہ بھی کسی انسان کی کوئی خواہش ہے؟ بدبخت ہوگا پھر وہ انسان جو اپنی نماز کو، اپنے روزے کو، اپنے حج اور زکوٰۃ کو، اپنے صدقات و خیرات کو، اپنے دیگر اعمال کو وہ صرف اس وجہ سے کرے کہ لوگ اس کو دیکھ کر خوش ہو جائیں۔ اس بندے سے بڑا بدبخت انسان کوئی نہیں۔ ورنہ ہر مسلمان کی یہ خواہش ہے، وہ کسی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتا ہو، کسی جماعت سے تعلق رکھتا ہو، کسی قوم اور برادری سے تعلق رکھتا ہو، وہ اپنی طرف سے کیا کوشش کر رہا ہے کہ میں کوئی ایسا عمل کر جاؤں کہ قیامت کے دن میں کامیاب ہو جاؤں۔ ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ ہم میں سے ہر بندہ ہی یہ کوشش کر رہا ہے کہ میں ایسا عمل کروں کہ جنت میں داخل ہو جاؤں۔ ان اعمال کے اندر جو شرائط اللہ رب العالمین نے رکھی ہیں وہ کیا ہیں؟ سورۃ الحشر کے اندر اللہ فرماتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ۔ فرمایا جو چیز اللہ کا رسول تمہیں عطا فرما دے اسے لے لو، اور جس چیز سے تمہیں رسول منع فرما دے اس سے رک جاؤ۔ جو آدمی اس آیت کے مطابق اپنی زندگی گزار رہا ہے، اس آیت کے مطابق کہ اللہ کا حکم آ جائے، اس کے رسول کا حکم آ جائے، پھر وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتا، کسی قوم کی، برادری کی، چودھری کی، بڑے کی، چھوٹے کی، مسلک کی، جماعت کی، امیر کی، غریب کی، کسی کی پرواہ نہیں کرتا۔ بس اس کے سامنے اللہ کا حکم آ جائے یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ جائے، وہ اسی کے مطابق زندگی گزارتا ہے۔ در حقیقت یہ بندہ اس پیمانے پر پورا اترا ہے جو اللہ نے کامیابی کے لیے رکھا ہے۔ اگر کوئی آدمی کسی بھی معاملے میں وہ کوئی بھی عمل لے لیں، دین کا یا دنیا کا عمل لے لیں، اگر وہ اس میں اپنے معاملات کو اللہ اور اس کے رسول سے ہٹ کر چلاتا ہے، میرے امام نے یہ کہا، میرے مقتدی نے یہ کہا، میرے بزرگ نے یہ کہا، میرے شیخ نے یہ کہا، میرے پیر نے یہ کہا، میری قوم کے بڑے، برادری کے بڑے نے یہ کہا، میرے ملک کے وزیر، صدر، وزیر اعظم نے یہ کہا، میرے ماتحت یا میرے اوپر والے افسر نے یہ کہا، وہ اپنے معاملات کو ان کے مطابق لے کر چلتا ہے، تو یہ وہ انسان ہے جو دنیا کا بدبخت انسان ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو پس پشت ڈال دیا ہے۔ اس نے اہمیت دی ہے تو ان لوگوں کو دی ہے جو اللہ کی نظر میں کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے جو کسوٹی رکھی ہے انسان کی کامیابی کے لیے وہ دو چیزوں پر ہے، ایک اللہ کی اطاعت، دوسری محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت۔ اگر تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے مطابق کوئی عمل ہوتا اور اس عمل کے اندر اخلاص ہوتا، لوگوں کو دکھاوا مقصود نہ ہوتا، وہ عمل صرف اللہ کی رضا کی خاطر ہوتا بھی اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق، رب اکبر کی قسم ہے وہ عمل کبھی بھی انسان کا ضائع نہیں جا سکتا۔ اور وہ عمل جس میں دکھاوا ہو لیکن وہ عمل اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق ہو، وہ عمل بھی برباد ہے۔ وہ عمل جس میں اخلاص تو موجود ہو لیکن وہ عمل اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق نہ ہو، وہ عمل بھی برباد ہے۔ سورۃ الغاشیہ کو پڑھیے، اللہ تعالیٰ سورۃ الغاشیہ کے شروع میں بیان فرماتا ہے، هل اتاک حدیث الغاشیہ،
کیا آپ کو اس دن کی خبر پہنچی ہے جو اندھیرے والی ہے، چھا جانے والی ہے؟ وجوہ یومئذ خاشعہ، جس دن چہرے سیاہ ہو جائیں گے۔ مراد یہاں قیامت ہے کہ آپ کو اس دن کی خبر پہنچی جو دنیا کو گھیر لینے والی ہے، جس دن چہرے سیاہ ہو جائیں گے، خوف کے مارے ڈرے ہوئے ہوں گے، پھٹے ہوئے ہوں گے۔ عاملۃ ناصبہ، اس دن کچھ لوگ ایسے آئیں گے کہ جنہوں نے اتنے زیادہ عمل کیے ہوں گے کہ ناصبہ، تھک گئے ہوں گے عمل کر کر کے۔ کتنے عمل؟ بے شمار عمل، اتنے عمل کیے کہ عمل کر کر کے تھک گئے ہوں گے۔ تصلیٰ نارا حامیہ، پھر بھی انہیں جہنم کے اندر ڈالا جائے گا۔ تسقیٰ من عین آنیہ، گرم کھولتے ہوئے پانی سے انہیں پانی پلایا جائے گا۔ بھلا ایمانداری سے بتائیں کہ اللہ کسی انسان کو نیک عمل پر یہ سزا دے رہا ہے؟ ہرگز ایسا نہیں۔ نیک عمل ہے تو اس میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری نہیں ہے، اس بنا پر یہ آدمی کا یہ انجام ہو رہا ہے۔ ورنہ نیک عمل ہو، اخلاص اس کے اندر موجود ہو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری ہو، تو اللہ تو اس کے عمل کو جنت کا سبب بناتا ہے۔ پھر یہ کون سے بدبخت لوگ ہیں کہ عاملۃ ناصبہ، ساری زندگی عمل کیا اور اتنا عمل کیا کہ عمل کر کر کے تھک گئے، جس کو نیکی سمجھا اسے کرنا شروع کر دیا، جو سامنے آیا عمل اسے کرنا شروع کر دیا، جس نے جو بتا دیا وہ کرنا شروع کر دیا، نہ دن چھوڑا نہ رات چھوڑی، کوئی بھی لمحہ نہیں چھوڑا، جب بھی کسی نے کوئی عمل بتایا اسے کرنا شروع کر دیا۔ اتنا عمل کیا کہ اللہ فرماتا ہے ناصبہ، ان عملوں نے انہیں تھکا دیا تھا، وہ عمل کر کر کے تھک گئے، مگر ان عملوں نے انہیں فائدہ کچھ نہیں دیا۔ تصلیٰ نارا حامیہ، الٹا وہ عمل انہیں جہنم میں لے کے جائیں گے۔ کیوں ایسا ہے؟ انہوں نے جو بھی عمل کیا، اس عمل کے اندر انہوں نے کبھی نہیں سوچا کہ آیا کہ یہ عمل اللہ کے حکم یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ہے کہ نہیں۔ کیونکہ کامیابی کی ضمانت صرف اور صرف یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی جائے۔ سورہ محمد کے اندر 26ویں پارہ میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو۔ شرط ہی کن کی ہے؟ ایمان والوں کی، کافروں کی نہیں، منافقوں کی نہیں، ظالموں کی نہیں، سرکشوں کی نہیں، باغیوں کی نہیں۔ شرط کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، ولا تبطلوا اعمالکم، اور اپنے عملوں کو برباد نہ کرو۔ مطلب کہ تمہارے وہی عمل کامیاب ہیں جو اللہ کی اطاعت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے مطابق ہوں۔ اگر اللہ کی اطاعت اس میں شامل نہیں ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اس میں شامل نہیں ہے، پھر تم چاہے جتنے مرضی عمل کر لو، وہ تمہارے عمل برباد ہیں۔ یہاں پہلے دو شرطیں رکھی کہ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور اپنے عملوں کو برباد نہ کرو۔ یعنی تم اعمال تو کرو، نیک اعمال ہوں، لیکن ان کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہ ہو تو وہ تمہارا عمل برباد ہے۔ اگر تم عمل کر رہے ہو اور نیک عمل ہے، اس میں اللہ کے لیے اخلاص شامل ہے اور اس میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت شامل ہے، تو اللہ تمہارے عملوں کو نیک عمل بنا کر تمہاری کامیابی کی ضمانت بنا دے گا۔ کتنی ضمانت بنا دے گا؟ ایک جگہ پر فرمایا سورہ فرقان میں 19ویں پارہ میں، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، وہ لوگ جو ایمان لائے اور توبہ کریں، اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں اور نیک عمل شروع کر دیں، تو اللہ رب العالمین ان کے گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ کس بنا پر؟
کہ انہوں نے اللہ کا حکم مانا، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانا، گناہوں کو چھوڑ دیا، گناہوں سے توبہ طائب ہو گئے، وہ صرف اللہ رب العالمین کے مخلص بندے بن گئے، تو اللہ انہیں یہ انعام دیتا ہے کہ اللہ ان کے گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے انعام ہے، اور کتنا عظیم انعام ہے۔ اگر ہمارے پاس کوئی بندہ کسی قسم کی ملازمت کرتا ہے، ملازمت کے دوران اگر وہ بندہ کوئی ایسا کام کر لے جو ہماری مرضی کے مطابق نہ ہو، یا جس کام سے ہم نے اسے منع کیا ہوا ہو، تو ایمانداری سے بتائیں اس بندے کے ساتھ ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے؟ اول تو ہم اسے گالم گلوچ شروع کر دیتے ہیں، گالم گلوچ نہیں تو مار دھاڑ شروع کر دیتے ہیں، اور اگر دیکھتے ہیں کہ مار دھاڑ کریں گے تو وہ بھی آگے سے جواب دے گا، تو پھر ایک ہی حل ہے کہ اسے نوکری سے نکال دیتے۔ اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے کہ اس کی زمین کے اوپر رہتے ہوئے، اس کے آسمان کے نیچے رہتے ہوئے، اس کی عطا کردہ نعمتوں کو استعمال کرتے ہوئے بھی ہم اس کی بغاوت کرتے ہیں۔ نہ وہ ہمیں اپنی زمین سے نکالتا ہے، نہ اپنے آسمان کی چھت ہم سے چھینتا ہے، نہ اپنی عطا کردہ نعمتیں ہم سے چھینتا ہے، بلکہ وہ ہمیں مہلت دیتا ہے کہ کب یہ بندہ اپنے گناہوں سے توبہ طائب ہو کر میری طرف راغب ہو جائے۔ اور جیسے ہی انسان اپنے گناہوں کو چھوڑ کر اللہ کی طرف جاتا ہے، اللہ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا۔ مگر یہ وہی انسان ہے کہ جس نے اللہ کے حکم کے مطابق اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق زندگی گزاری ہوگی۔ اگر اس نے اپنی منمانی کی ہے تو اللہ رب العالمین سورہ کہف کے اندر 16ویں پارہ میں آخری رکوع کے اندر اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے کہ جنہوں نے بہت سارے عمل کیے ہوں گے، اور ان عملوں کو ان لوگوں نے اچھا سمجھا ہوگا، لیکن قیامت کے دن وہ آئیں گے، اللہ ان کے اعمال کا وزن ہی نہیں کرے گا۔ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، اللہ ان کے اعمال کا وزن ہی نہیں کرے گا، بغیر وزن کے اللہ انہیں جہنم میں ڈالے گا۔ حالانکہ وہ وَيَحْسَبُونَ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اللہ فرماتا ہے وہ دنیا میں عمل کرتے وقت اپنے دماغ میں اسی بات کو بٹھائے ہوئے تھے کہ ہم جو بھی عمل کر رہے ہیں وہ اچھا کر رہے ہیں۔ آج آپ دیکھیں امت مسلمہ کے اعمال کی حالت، معاملات کی حالت، ہر جگہ پر، ہر گلی میں، ہر محلے میں ایک نئی قسم کی بدعت، نیا عمل نظر آئے گا۔ پوچھو گے یہ کیا کر رہے ہو، کہ بولیں کہ اللہ کو راضی کرنے کا عمل ہے۔ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، سورہ کہف کی آیت ہے، اور 16ویں پارے کے اندر اللہ رب العالمین کا یہ ارشاد کہ وہ عمل کرنے والے یہی سمجھ رہے تھے کہ ہم جو عمل کر رہے ہیں یہ بڑا خوبصورت عمل ہے، بڑا اچھا عمل ہے، لیکن اللہ اس عمل کے متعلق فرما رہا ہے کہ ہم اس عمل کو قیامت کے دن وزن میں ہی نہیں لائیں گے۔ حالانکہ وہ قیامت کا دن کہ جس میں انسان کی ذرہ برابر بھی اگر نیکی ہوگی تو اس کا وزن کیا جائے گا، ذرہ برابر برائی ہوگی تو اس کا وزن کیا جائے گا، مگر یہ بدبخت ایسے ہوں گے کہ جنہوں نے اپنی طرف سے تو نیک عمل سمجھ کر عمل کیے ہوں گے، اور اتنے کیے ہوں گے کہ عمل کر کر کے تھک گئے ہوں گے، مگر اللہ رب العالمین ان کے اعمال کا وزن کرنا بھی گوارا نہیں کرے گا۔ اللہ ان کے لیے میزان ترازو قائم ہی نہیں کرے گا کہ چلیں ان کے اعمال کا محاسبہ کر لیں، دیکھ لیں کتنی تعداد میں عمل ہیں، کتنا وزن ہے ان کا، ان میں اخلاص کتنا ہے۔ نہیں، کیوں؟ کیونکہ انہوں نے جو اعمال کیے وہ نہ اللہ کے حکم کے مطابق تھے، نہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق تھے۔ تو اللہ نے شرط ہی یہ لگائی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، چھوٹی سی مثال ہے کہ ہم میں سے کسی بندے کا کوئی بھی کاروبار ہے، مثال کے طور پر کسی بندے کا کاروبار ہے کہ وہ یہ اسٹینڈ بناتا ہے، ہم میں سے کوئی بندہ اس کو آرڈر دیتا ہے کہ مجھے یہ اسٹینڈ چاہیے، اس کلر کا، اس سائز کا، اس کوالٹی کا، اور اتنے پیس مجھے چاہیے۔ اور جس بندے کا یہ کام ہے وہ اس سے آرڈر لے کر، ٹوکن لے کر چلا جاتا ہے۔ کچھ دنوں کے بعد وہ آ کر سیمپل دیتا ہے کہ حضرت یہی چیز چاہیے، اور آرڈر دینے والا اس چیز کو دیکھنے کے بعد اس کی کوالٹی، اس کا وزن، اس کا کلر، ہر چیز دیکھنے کے بعد اوکے کر دیتا ہے کہ ہاں یہی چیز مجھے چاہیے۔
اب جب آرڈر تیار ہو کر آتا ہے، وہ آرڈر اس آرڈر کے مخالفت میں ہے، مثلا اسٹینڈ کی جو لمبائی تھی اس میں اضافہ ہے، اس کی جو موٹائی تھی اس میں بھی اضافہ ہے، اس کے کلر کے اندر بھی چینجنگ ہے۔ ظاہری طور پر وہ اسٹینڈ اس آرڈر دیے ہوئے اسٹینڈ سے کئی گنا بہتر ہے، مگر ایمانداری سے بتائیں کہ جس نے آرڈر دیا ہوگا وہ آرڈر لے گا یا اس کو کینسل کرے گا؟ جس نے آرڈر دیا تھا کہ مجھے ایسی ایسی چیزیں چاہیے، اس کوالٹی کی، اس کلر کی، اس سائز کی، اب جب آئی ہیں تو ان میں سے کوئی بھی چیز ان طے شدہ شرائط میں سے پوری نہیں اتر رہی، اس سے بہتر تو ہیں مگر وہ ان کوالٹیاں نہیں ہیں جو کہی گئی تھی، آرڈر دینے والا اس کو کینسل سمجھے گا یا اس کو اوکے کرے گا؟ آرڈر بنا کر لانے والا جتنا مرضی کوشش کرے کہ بھائی یہ اس سے بہتر کوالٹی میں ہے، اس سے بہتر سائز میں ہے، اس سے اچھے کلر میں ہے، دیدہ زیب ہے، لوگوں کو پسند آنے والا ہے، آرڈر دینے والا کہے گا جو سیمپل میں نے پسند کیا تھا، جس کا میں نے آرڈر دیا تھا، جس کی میں نے پیمنٹ کرنی تھی، یہ وہ نہیں ہے۔ اس بندے کی محنت کہاں گئی؟ جس نے وہ آرڈر تیار کیا اس کی محنت کا کیا ہوا؟ اگر وہ اسی طرح چیز تیار کرتا جو اس نے سیمپل دکھایا تھا تو اس کی محنت کا پھل ملتا کہ نہیں؟ آرڈر دینے والا بھی خوش ہوتا کہ نہیں؟ یہ چھوٹی سی مثال ہے، دنیاوی مثال، اور یہ تقریباً ہم میں سے ہر بندے کے ساتھ یہ معاملہ پیش آتا ہے جو کسی بھی فیلڈ کے اندر موجود ہے اور اس کا کوئی بھی کام ہے تو اس کے ساتھ یہ معاملہ تقریباً پیش آتا ہے۔ بھلے ایمانداری سے بتائیں، وہ سیمپل جسے اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کے لیے منتخب کیا، یہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کا اٹھنا ایسا ہے، بیٹھنا ایسا ہے، چلنا ایسا ہے، پھرنا ایسا ہے، خوشی ایسی ہے، غمی ایسی ہے، عمل ایسا ہے، نیکی کی دعوت ایسے دینی ہے، برائی سے ایسے منع کرنا ہے، رات کا قیام ایسے ہو، دن کا روزہ ایسے ہو، دعوت و تبلیغ کا انداز یہ ہو، پورا سیمپل بنا کے اللہ رب العالمین نے امت مسلمہ کے سامنے پیش کیا۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تمہارے لیے ان کی زندگی مبارک ایک بہترین نمونہ ہے، بہترین آئیڈیل ہے۔ ان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی بنا کر لاؤ تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ ہم نے وہ دیکھ لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اٹھنا ایسا تھا، بیٹھنا ایسا تھا، چلنا ایسا تھا، آپ کی گفتگو کا انداز ایسا تھا، آپ کا دعوت و تبلیغ کا انداز ایسا تھا، آپ کا لباس ایسا تھا، آپ کی چال ڈھال ایسی تھی، آپ کا اخلاق ایسا تھا۔ امت مسلمہ کو ہم نے دن رات یہ سمجھایا، نہ خود اس پر عمل کیا نہ امت مسلمہ نے اس پر عمل کیا۔ قیامت کے دن مجھے بتائیں کہ ہمارا قصور ہوگا یا اللہ رب العالمین کا؟ اس نے تو ہمیں بتا دیا تھا نا کہ اس طرح زندگی گزارنا، ہم نے زندگی گزاری اپنی مرضی کے مطابق، جو اللہ رب العالمین نے نمونہ، جو اللہ رب العالمین نے اسوہ، جو اللہ رب العالمین نے آئیڈیل ہمارے لیے پیش کیا تھا، ہم نے اس کے مطابق تو عمل کیا ہی نہیں ہے۔ ہم جتنی منت سماجت کر لیں کہ ہمارا عمل بہتر ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بہتر نہیں تھا، کہ ہم نے اللہ کے رسول کے عمل سے بھی بہتر عمل کرنے کی کوشش کی؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے مطابق ہماری نماز ہے، آپ کے روزے کے مطابق ہمارا روزہ ہے، آپ کے حج کی طرح ہمارا حج ہے، آپ کے عمرے کی طرح ہمارا عمرہ ہے، آپ کے لباس و شکل و صورت کی طرح ہمارا لباس و شکل و صورت ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی اور غمی کے مطابق ہماری خوشی اور غمی ہے؟ ہرگز نہیں۔ جب ہمارا کوئی بھی عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کے اسوہ حسنہ کے مطابق نہیں ہے تو کس بنا پر ہم اللہ رب العالمین سے یہ شکوہ کر سکتے ہیں کہ ہمیں کامیابی نہیں ملی؟ میں نے آپ کو مثال دی کہ سیمپل تیار کرنے والا جتنا مرضی محنت کر لے، اگر وہ لیے گئے آرڈر کے مطابق تیار نہیں کرتا اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ انسان جتنا مرضی عمل کر لے، اگر وہ اس کا عمل اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے مطابق اور اللہ کے حکم کے مطابق نہیں ہے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔
صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس کسی نے بھی کوئی ایسا عمل کیا جس عمل پر مجھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نہیں ہے، وہ عمل مردود ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ نیکی کے جتنے اعمال تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیے۔ حدیث میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگوں یاد رکھو کوئی عمل دنیا میں ایسا نہیں ہے جو تمہیں جنت میں لے جائے جہنم سے دور کر دے اور میں نے وہ تمہیں نہ بتا دیا ہو۔ کوئی عمل جو تمہیں جنت میں لے جائے جہنم سے بچا لے، تم اس عمل کو اگر کرو تو تم جنت میں داخل ہو جاؤ، جہنم سے بچ جاؤ، اور میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تمہیں نہ بتایا ہو۔ مطلب میں ہر عمل تمہیں بتا چکا ہوں کہ یہ عمل تمہیں جنت میں لے کے جائے گا اور جہنم سے بچا لے گا، اور کوئی عمل ایسا نہیں ہے جو تمہیں جہنم میں داخل کر دے، جنت سے دور کر دے، اور میں نے وہ تمہیں نہ بتا دیا ہو۔ آج میں بحیثیت مسلمان سوچوں کہ کیا میری زندگی کا اوڑھنا بچھونا، اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، خوشی غمی واقعتاً اس حدیث کے مطابق ہے جو میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتائی، جو مجھ تک حدیث پہنچی حضور کی، جو عمل مجھ تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پہنچا، کیا میری زندگی کا شعار اسی کے مطابق ہے؟ اگر ہے تو الحمدللہ، اور اگر نہیں ہے تو میں سمجھ لوں کہ میری بربادی کے علاوہ میرے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلے جمعے انشاءاللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہ کرنے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے اس پر انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔